الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، تمام خوبیاں اسی کے لیے جو کائنات کا پالنہار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین کا تاج پہننے والے ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین، پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر، بے حد و بے حساب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین گرامی، ناظرین کرام اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، متوسلین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ روحانی درس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، بہت ہی اتھینٹک ہے، بڑا لاجواب ہے، اس لیے اور اس وجہ سے کہ آج آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ روحانی لیب ہے، جو آپ گھر بیٹھے، اپنے گھر بیٹھے آپ اس روحانی لیبارٹری کو، اس روحانی لیب کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی ٹھیلے والے کے پاس اور کسی جھنڈے والے کے پاس، کسی ٹالی شاہ کے پاس، کسی ککر شاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جعلی اور نقلی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، اور علاج کرنے سے پہلے جو کام ہے وہ روحانی بیماری کو معلوم کرنا ہے۔ جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، گھر بیٹھے آپ خود معلوم کریں۔ آپ کے اوپر، آپ کے والدہ کے اوپر، آپ کے والد کے اوپر، آپ کے بھائی کے اوپر، بہن کے اوپر، بیوی کے اوپر، بیٹے کے اوپر، بیٹی کے اوپر، یا کسی بھی فرد کے اوپر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، کالا علم ہے، آسیب ہے، سحر ہے، تنتر منتر ٹونا ہے، جادو کیا گیا ہے، کالی نظر لگی ہے، کالی تعویذ ڈالے گئے ہیں، جو کچھ بھی معلوم کرنا چاہیں آپ خود گھر بیٹھے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ایسا شاندار اور پاورفل عمل آج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت میں بطور ہدیہ، بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اس عمل کو ہر اس میری بہن، میری بیٹی کو، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی کو اجازت ہے، عاملین کو اجازت ہے
اور عوام کو اجازت ہے، خواص کو اجازت ہے، خاص الاخواص کو بھی اجازت ہے، جو صاحب مسند نشیں ہیں ان کے لیے بھی اس کی اسپیشلی اجازت ہے۔ ان کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے آستانے پر، اپنے کاشانے پر، اپنی مسند پر بیٹھ کے وہ اس عمل سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ روحانی لیب آپ نے اپنے پاس بنا لینی ہے، اور اس روحانی لیب کی بدولت، اس کی برکت سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اوپر یا آپ کے مطلوبہ اشخاص کے اوپر، مطلوبہ انسانوں کے اوپر، مطلوبہ مریضوں کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جنات چھوڑے گئے ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں، یا نظر بد ہے، یا حسد کا شکار ہو گیا ہے، اس کے کاروبار کو باندھ دیا گیا ہے، اس کے رزق کو جکڑ دیا گیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی چیزیں، شیطانی چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں، یا تعویذات کے ذریعے سے ان کو ڈسٹرب کر دیا گیا ہے، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے، ان کے کاروبار کو ٹھپ کر دیا گیا ہے، دکان کو بند کر دیا گیا ہے، دکان کو قفل لگ گئے، تالے لگ گئے، اور نوکری سے نکل گیا، دفتر سے خارج کر دیا گیا، اور اپنے بزنس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے A to Z دیکھنا ہے، اول سے لے کر آخر تک، ایک ایک لفظ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ ہماری ٹیم، ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ آپ تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے ہے، اور یہ لفظ ضروری ہیں۔ عمل بہت پاورفل ہے، ساری زندگی کے لیے اس کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں، آپ کو اس عمل کی ہمیشہ کے لیے میری طرف سے اجازت ہے۔ کمنٹ میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب بھی آپ فون کریں اپنے علاج کے لیے، اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ فون کریں، رہنمائی کے لیے آپ کو ویڈیوز بنا دی گئی ہیں اور آپ تک پہنچا دی گئی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو سنیں، آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ یہ ویڈیوز، یہ بیانات آپ تک رہنمائی پہنچانے کے لیے ہیں، تو آپ ان کو سنیں۔ بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اجازت ہے، ہاں اسپیشلی اور خاص اجازت لینی ہو، خاص الخاص اجازت لینی ہو تو پھر میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اس کی اسپیشلی خاص الخاص اجازت ہو جائے گی۔ آج باطنی آنکھ کا نور حاصل کرنے کے لیے، باطنی آنکھ کو کھولنے کے لیے، جس طرح انسان کے یہ دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، اور ان دو آنکھوں کے علاوہ وہ کون سی آنکھ ہے، وہ کون سی نظر ہے جس نظر کی آج آپ کو ایک کیفیت بتانے جا رہے ہیں، اور جس نظر کا فیض، جس نظر کا وظیفہ، جس نور کا عمل آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ باطنی آنکھ کا نور حاصل کرنے کے لیے، باطنی آنکھ کو کھولنے کے لیے، باطنی نگاہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے ہوگا کیا؟ انشاءاللہ تعالی آپ بھی دیکھ سکیں گے کہ یہ سامنے والا جو ہے، یہ شخص جو بیٹھا ہے، اس کے دل کے ارادے کیا ہیں اور یہ کیا چاہتا ہے، اس کے اوپر کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، کالا علم ہے، نظر بد ہے، حاسدین کا حسد ہے، شریر لوگوں کی شرانگیزیاں ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ ایک درویش تھے، انہوں نے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، عرض کی حضور مجھے باطنی آنکھ کا نور عطا فرما دیں، باطنی آنکھ کا نور عطا فرما دیں۔ اب انہوں نے باطنی آنکھ کے نور کا عمل اس کو کروا دیا۔ اب وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے، پہلے بھی جاتے تھے نماز پڑھنے، لیکن
آج کچھ انداز اور ہی تھے، انسٹال ہو گیا پروگرام، ان کے اندر وہ باطنی آنکھ کا فیض انسٹال ہو گیا۔ آج امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھا اور قیام میں کھڑے ہو گئے، لیکن وہ امام صاحب کو غیر حاضر پا رہے۔ کبھی امام صاحب مصلی پہ ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی چلا جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے۔ وہ نماز میں بڑے ڈسٹرب ہوئے، بڑی تکلیف سے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب نمازی حضرات ایک ایک کر کے جانے لگے، انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں جا کے عرض کیا، حضرت صاحب آپ ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے سردار ہیں، مجھے آپ کا تھوڑا سا ٹائم درکار ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو چند منٹ میں آپ کے لینا چاہوں گا۔ اللہ اکبر، پورے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ آ جاؤ حجرے میں، چلے چلو بیٹھ چلتے ہیں۔ وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ درویش کہنے لگے میں نے آپ کو نماز کے اندر متعدد مرتبہ غیر حاضر پایا ہے، آپ حاضر نہیں تھے۔ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، باطنی آنکھ کھلنے کا نور، باطنی آنکھ کھلنے کا راز، میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ راز آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ اتنا مفصل انداز کے ساتھ مؤثر ایک عمل جو آزمودہ بھی ہے، مجرب بھی ہے، پر اثر بھی ہے، پر تاثیر بھی ہے، تیر بہدف بھی ہے، اور بڑا آسان بھی ہے، اس میں مشکل کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے، خواتین کر سکتی ہیں، مرد حضرات کر سکتے ہیں، نوجوان کر سکتے ہیں، بزرگ کر سکتے ہیں، بڑے کر سکتے ہیں، بالغ حضرات کریں، نابالغ نہ کریں، بالغ حضرات کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ غیر حاضر ہوتے تھے، یہ بڑا سینے کا راز ہے حضرت صاحب، مشہدی صاحب بڑا سینے کا راز ہے کہ آپ غائب ہو جاتے تھے نماز سے۔ تو امام صاحب تھوڑا سا توقف فرمایا اور فرمانے لگے کہ مجھے ایک پریشانی ہے، اور وہ پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں نے مسجد میں آ کر جماعت کروائی، کبھی میں اس فکر میں ادھر جا رہا تھا اور کبھی نماز کی طرف واپس پلٹ رہا تھا، میری سوچیں کبھی گھر میں جا رہی تھی، کبھی واپس آ رہی تھی، لیکن وہ اللہ کے پیارے تجھے یہ اعزاز اور یہ کمال کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے ایک اللہ والے کی طرف سے یہ راز ملا ہے، میں یہ عمل کرتا ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے باطنی آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ یاد رکھیں یہ دو آنکھیں ہیں، تیسری آنکھ یہ باطنی آنکھ۔ حضرت قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ یہ جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ اب باطنی آنکھ کھلنے کا جو راز ہے، اس راز سے پردہ ہٹا دیتے ہیں تاکہ جو روحانی لوگ ہیں جن کے پاس باطنی آنکھ نہیں ہے، جن کے پاس باطنی آنکھ کا نور نہیں ہے، فیض نہیں ہے، اس کو نہیں پتا چلتا، وہ پھر رٹے سٹے لگاتا ہے، حساب و کتاب میں پڑ جاتا ہے۔ اور جن اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمالات عطا کیے، اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 گانا نماز کبھی چھوڑی نہیں. پہلا عمل میرا یہ ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نماز 5 گانا پابندی کے ساتھ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کم و بیش 750 مرتبہ نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے. اور جو بادشاہ ہوتے ہیں نا پیر صاحب، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. بے شک. ان کا کلام سب سے فضیلت والا، اور پوری کائنات کے سارے بادشاہ، یہ اس بادشاہ کے آگے کوئی مثل اور مثال نہیں. کوئی مثل نہ ٹولن دی، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں ہو بولن دی. اللہ. پوری کائنات روز ازل سے لگ کر اب تک سب اکٹھے ہو جائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مثل اور مثال کوئی نہیں. بے شک. تو جس محبوب کی مثل اور مثال کائنات میں کوئی نہیں، اس کے مالک کی مثل اور مثال کائنات میں کہاں سے ہو سکتی ہے، جو پوری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. اور پھر اللہ اکبر، متعدد مقام پر فرمایا نماز کو قائم کرو. ایک بار نہیں، کم و بیش 750 مرتبہ حکم فرمایا. اور پھر نماز اکیلے نہیں بلکہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پابندی سے پڑھو. سبحان اللہ. اب پابندی سے نماز پڑھنے سے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی بچا لیتی ہے اور برائی سے بھی بچا لیتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. دوسرا عمل، تجارت کرو، کاروبار کرو، ڈیوٹی کرو، جاب کرو، ملازمت کرو، لیکن ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ کرو، ایمانداری کے ساتھ کرو. جو بندہ بے نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، یاد رکھنا اس کی باطنی آنکھ کبھی کھل نہیں سکتی. اس کی باطنی آنکھ کبھی کھل نہیں سکتی. بے نمازی کی، جوا کھیلنے والے کی، سود کھانے والے کی، جھوٹ بولنے والے کی اور کبیرہ گناہ کرنے والے کی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا اس کو. کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہیں ہے، جو مرضی کھائیں پییں. پیر سب توجہ فرمائیے گا، یہ عمل ایسا ہے، باطنی آنکھ کھولنے والا عمل ایسا ہے، اس میں نہ کھانے کا پرہیز ہے، نہ پینے کا پرہیز ہے، نہ جلالی پرہیز، نہ جمالی پرہیز ہے. نہ ترک جلالی، نہ ترک جمالی، نہ کھانا پینا، کوئی پرہیز کسی قسم کا نہیں ہے. آپ یہ عمل دن کو کریں، رات کو کریں، زمان کی، مکان کی کوئی قید اور پابندی نہیں ہے. کالے رنگ کے کپڑے پہنے، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے، سبز رنگ کے کپڑے پہنے، سفید کلر کے کپڑے پہنے، براؤن کلر کے پہنے، سکائی بلیو پہنے، رائل بلیو پہنے، جون سے مرضی کلر کے کپڑے پہن لے، لیکن جگہ صاف ستھری پاکیزہ ہو اور خوشبو سے معطر ہو، لباس بھی خوشبو سے معطر ہو. یہ عمل کر لیں. اس عمل کی ہر ایک کو اجازت ہے، چاہے کوئی مسلمان مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بالغ ہو، بچہ بھی بالغ ہو. تو بالغ لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے، مرد و خواتین کے لیے یکساں اس کی اجازت ہے. یہ عمل اتنا شاندار ہے، اس کی بدولت جس نے یہ عمل کر لیا
اس کو پھر کسی ایرے گہرے نتھو پتے خیرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈھونگی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی نوٹنگی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی شوبدہ باز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی 2 نمبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈبہ پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈھاکے بنگالے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور کسی بھی جعلی عامل اور جعلی مالک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک یہ ساری محتاجگیاں ختم فرما دے گا جو بندہ اس عمل کو کر لے گا۔ یہ پوری امت کے لیے ہدیہ ہے، یہ عمل پوری امت کے لیے ہدیہ ہے۔ جو ان شوبدہ بازوں کے ان جو چتر زبان ہیں ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی دولت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں اور اپنی عزت نفس بھی برباد کر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ اس عمل کو کر کے اپنی باطنی آنکھ کا نور اللہ سے لے لیں اور پھر اس نور کی روشنی میں دیکھ لیں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے اعزاء و اقربا کے اوپر، دوست احباب کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر اور اپنے قرابت داروں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی جادو ہے، جنات ہے، کالا علم ہے، نظر بد ہے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ بے شک بڑی مہربانی، آپ نے توجہ فرمائی، بہت شکریہ، نوازش، جزاک اللہ خیر۔ یہ عمل کیا میں نے، نماز کی پابندی، اللہ اکبر، اور نماز کی پابندی کا حکم ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنین کے اوپر مقررہ وقت میں نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ پیر صاحب آپ کا مشاہدہ ہے، پابندی سے نماز پڑھنے والا، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے والا، نماز 5 گانا پابندی سے پڑھنے والا ہو، تجارت میں، ڈیوٹی میں، جاب میں، ملازمت میں، اپنے کاروبار میں 2 نمبری نہ کرنے والا ہو، ملاوٹ کرنے والا نہ ہو۔ کیوں؟ من غش فلیس منا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی کوئی بندہ ملاوٹ کرتا ہے نا، 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 16 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اور وہ ڈیوٹی میں چاہتا ہے کہ میں ڈیوٹی تھوڑی کروں پیسے زیادہ لوں، تو یہ ملاوٹ ہو گئی نا، نیت کے اندر کھوٹ شامل ہو گئی۔ مالک موجود ہے تو بھاگ کے کام کر لیا، مالک موجود نہیں ہے، سو گیا، بیٹھا رہا، سستی دکھائی، کام کو صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو اس کے اندر بھی ملاوٹ ہے۔ اور پھر اپنی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا، یہ بھی نہ کرے تجارت کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر 2 نمبری نہ کرے، ہمیشہ انصاف کا ترازو رکھے، کوشش کرے انصاف کا ترازو ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، انصاف کا ترازو ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، بے ایمانوں میں شمار ہو جائے گا، بے ایمانی نہ کرے، نجائز منافع خوری نہ کرے۔ ترکی کے اندر ایک دکاندار تھا، اس کے پاس ہمارا پاکستانی ایک گیا، اس صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ اس نے امبریلا چھتری لینی تھی، تو دکاندار سے کہا کہ یہ چھتری دکھائیں، انہوں نے دکھائی، کتنے کی ہے؟ یہ اتنے کی ہے، اس کی قیمت 50 لیرہ ہے، یہ ادھر کی کرنسی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور چھتری یہ نظر آ رہی ہے، کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ 80 لیرہ کی ہے، یہ اس کی پرائس 80 لیرہ ہے، جیسے پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، درہم ہے، دینار ہے، ریال ہے، روپیہ ہے، یورو ہے، اسی طرح ان کی کرنسی کا نام بھی ہے۔ اب پاکستانی نے پوچھا کہ جناب یہ وہی ڈیزائن ہے، وہی مٹیریل ہے، وہی چیز ہے، بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ 80 کی اور یہ 50-60 کی، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں۔ اس نے کہا جناب یہ جو 50-60 کی میں دے رہا ہوں، یہ میں نے آج سے 3 ماہ پہلے 4 ماہ پہلے خریدی تھی، یہ مجھے سستے ریٹ پہ ملی، تو میں نے اس میں 10% اپنا نفع رکھا ہے، اور یہ میں نے اب خریدی ہے، نیا سٹاک خریدا ہے، وہ پہلے سٹاک کی پڑی ہوئی ہے۔
تو یہ میں نے قیمت اس کی یہ رکھی ہے۔ اس نے کہا اگر ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا جو 50 کی لی تھی یہ بھی اب 80 میں جائے گی۔ تو اس نے منافع کی ایک شرح رکھی ہے، اس میں میری دکان کے اخراجات ہیں، میری دکان کے اوپر ملازموں کے اخراجات ہیں، اتنے میں یہ چیز مجھے پڑتی ہے، اتنی کاسٹ میں بیچوں گا، اتنے روپے میں، اتنی کرنسی میں بیچوں گا، اتنی مالیت میں بیچوں گا تو مجھے اپنا خرچہ بھی بچ جائے گا اور جائز منافع بھی مل جائے گا۔ اگرچہ وہ 80 بھی لے تو اس کے لیے ناجائز اور حرام نہیں تھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں تقوی والے جو ان چیزوں میں بھی خیال رکھتے۔ تیسری چیز صدقہ و خیرات، زکوٰۃ پابندی سے دینا۔ صدقہ خیرات وہ چیز ہے جو رزق کو کم نہیں ہونے دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ اس کی سٹیمپ، اس کی مور تصدیق کی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے۔ صدقہ دینے سے کسی کا مال کم، یہ سند ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال نہیں کم ہوتا بلکہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس کو پاکیزہ کر دیتی ہے، مال کو، اس کی میل کچیل سب ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو 70 شیاطین جبڑے کھول کے ایسے اپنے منہ کھول لیتے ہیں، اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے کوئی چیز نکالنی ہے اور ان شیطانوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے، جکڑ لینا ہے۔ جس ہاتھ سے وہ صدقہ دینا چاہتا ہے 70 شیطانوں نے مل کے اس کو روکنے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں 100 شیاطین۔ اب 70 شیاطین یا 100 شیاطین جو ہیں وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ رہے ہیں، اور وہ مومن مسلمان اس میں سے ہاتھ نکال کے کھینچ کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ صدقہ دیتا ہے ابھی دے کے اس کا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹا، اور جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک ابھی پہنچا نہیں، صرف نہیں ہوا، خرچ نہیں ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں وہ صدقہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صدقہ دینے والوں کو رکاوٹ بہت آتی، خناس شیاطین جو ہیں یہ تخیل کو قابو میں لے لیتے ہیں، وہموں میں مبتلا کرتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ شیاطین اس کے خیالات کو اپنے قابو میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ صدقہ اور خیرات اگر آپ نے عام لوگوں پر خرچ کر دیا اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر آپ نے وہی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں پہ خرچ کی، کہتے ہیں نا اچھا بندہ اچھی جگہ اپنے پیسوں کو انویسٹ کرتا ہے۔ عام بندوں کو بھی کھانا کھایا ثواب ملا، کہانی ختم۔ لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مہمان ہیں یہ ایسے ہیں، ان پر خرچ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑا لے کے دینا، ان کو کتابیں لے کے دینا، ان کو قرآن پاک لے کے دینا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، ان کا میڈیکل کرنا، ان کا میڈیسن کا خیال رکھنا، علاج معالجے کا خیال رکھنا، ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، ان کے تعلیمی، تربیتی، کفالتی انتظامات میں خرچ کرنا، وہ ایسے ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کی تا قیامت ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، 50 سال کے لیے نہیں، بلکہ نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل نیکیوں کا ایک سلسلہ
اکاؤنٹ کھل گیا، نیکیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا جو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ سلسلہ نیکیوں کا، یہ سلسلہ ثواب کا آپ کی زندگی میں بھی جاری رہے گا، آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے وہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور دیگر عطیات دینے سے۔ ان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں نے کھانا کھایا، سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ اکبر، سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے، ایک آیت قرآن پاک کی یاد کر لی، ایک آیت قرآن پاک کی یاد کر لی، ایک آیت کو یاد کیا اور اس کو کئی بار دہرایا، کئی بار دہرانے کے بعد، رپیٹ کرنے کے بعد، ریوائز کرنے کے بعد پھر وہ حفظ ہوتی ہے۔ اب وہ ایک ایک حرف پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں۔ اب ایک آیت میں کتنے حروف ہیں، کتنے لفظ ہیں، کتنی نیکیاں ہوں گی، اور پھر وہ اس کو پڑھ کے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اپنے دل کے اندر محفوظ کیا، اپنے دماغ کے اندر محفوظ کیا۔ اب ساری زندگی اس آیت کو وہ لوگوں کو پڑھاتا رہے گا۔ اس نے آپ کے کھانا کھلانے سے، آپ کے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور دیگر عطیات پیش کرنے سے اس کے قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ اب وہ ساری زندگی لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، پہلے قرآن سیکھتا رہا، پھر سکھاتا رہا، اور پھر عالم دین بن گیا۔ منبر رسول پر بیٹھ کے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرتا رہا، تو آپ کے لیے کتنا ثواب۔ اور آگے دیکھیے، آگے کتنے لوگوں کو وہ فیض پہنچا، کتنے لوگوں نے اس سے قرآن حفظ کیا، کتنے لوگوں نے اس سے عالم دین بن گئے، اس سے علم حاصل کیا، علم حدیث سیکھا، علم قرآن سیکھا۔ میں ثواب کا سلسلہ نسل در نسل، نسل در نسل جاری ہے۔ اب ان چیزوں سے شیاطین کیسے خوش ہوں؟ شیاطین کا سب سے بڑا دشمن عالم ربانی ہے، عالم، حافظ، قاری، وارثان محراب و منبر، علماء حق۔ یہ شیاطین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور شیاطین پھر چیختے ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں کہ کوئی حافظ قرآن نہ بنے، کوئی عالم دین نہ بنے، کوئی قاری قرآن نہ بنے، علم کی شمع کہیں روشن نہ ہو، کہیں مسجد تعمیر نہ ہو جائے، کہیں مدرسہ تعمیر نہ ہو جائے، کسی خانقاہ پر یہ چراغ، یہ شمع، یہ دیے نہ جلیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنا شیوا ہے اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ وہ زمانے میں رات کے متمنی، ہم غفلت کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں قرآن و سنت کے نورانی چراغ جلانے کے متمنی ہیں۔ آئیے اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ چلیں، ان علماء کی، ان حفاظ کی، ان قراء کی، ان طلباء کی، ان طالبات کی، ان بچے اور بچیوں مستحقین کی خدمت کر کے اپنے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اس کاروان عشق میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہے کاروان عشق، یہ ہے کاروان عشق و محبت۔ تو باطنی آنکھ کھولنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صدقہ اور خیرات کیا جائے اور عقیدے کے راسخ رہیں۔ عقیدے کے راسخ کیسے رہیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ گندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے نہ لئیے۔ میں کہہ رہا سودا پاویں لئیے نہ لئیے، سودا پاویں لئیے نہ لئیے، پر خوشبواں اون ہزاراں۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت بات کر رہے، جیسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، اللہ اکبر، راسخ العقیدہ کی صحبت میں بیٹھو گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے، تو پھر اللہ اکبر، پھر کام ایسے ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے باطنی آنکھ کھلنے کا یہ مجرب عمل لے لیجئے۔
مجرب عمل لے لیجئے. آج یہ فیض اپنے دلوں میں سمو لیجئے، ساری زندگی کام آئے گا، ساری زندگی کام آئے گا. کسی نے کہا، صاحب نے، ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ایک ممبر نے، وہ کہنے لگے پیر صاحب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، میرا دل بہت کرتا ہے میں بات تھوڑی سی کر لوں، لیکن وہ تھوڑی سی بات کرنے کے لیے مجھے ساری مشق کروانی پڑتی ہے، ساری مشق کروانی پڑتی ہے. کس کی؟ یقین اعظم کی. یقین اعظم کی مشق. یہ یقین نہیں ہوگا نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین ہوگا تو بات بنے گی. باطنی آنکھ کھولنی ہے، کوئی عام بات ہے، چھوٹا سا کام ہے کوئی. او بھائی لوگوں کو سر پٹکتے پٹکتے 40 سال 50 سال ہو گئے. بہت سے لوگوں کے اسرار پر میں یہ عمل آج پیش کرنے لگا ہوں. بڑے لوگوں کو بڑا بڑا وقت ہو گیا کہ ہمیں یہ سودا مل جائے، ایک گل لب جائے. کیڑی؟ باطنی اکھ والی. دل کی آنکھ والی. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے، نظر کیا. آئیے لے لیجئے یہ عمل، یہ باطنی آنکھ والا. ایک تو ان تینوں چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے. نماز پابندی سے پڑھنی، تجارت میں، روزگار میں آپ ڈیلی بیس پر کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ منصف رہنا ہے، انصاف کرنے والا. جامی صاحب، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انصاف، اپنے مالک کا بھلا چاہنا ہے، اپنے باس کا بھلا چاہنا ہے، اپنی فرم کا، اپنی کمپنی کا، اپنی فیکٹری کا، کارخانے کا، جس کے ساتھ تمہارا روزگار وابستہ ہے، اس کا بھلا چاہنا ہے. وہ شیخ چلی تھا نا، درخت کے اوپر چڑھا، ٹہنی کاٹی جا رہا تھا، ٹہن ایک شاخ کو کاٹ رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ ٹہنی تو کاٹ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں، جو ٹہن تم کاٹ رہے ہو وہ غلط کاٹ رہے ہو. کہتا نہیں آگ جلانی. اس نے کہا بھائی نہیں، یہ تو وہی ٹہن ہے جس ٹہن کے اوپر تم بیٹھے اسی کو کاٹی جا رہے. اب اس کو کاٹنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ خود گر جائے گا. اسی طرح آپ اپنے سینئرز کا، اپنے جس مالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی کچھ آپ کے بنائے ہوئے ہیں سینئرز. یہ ایک محدود لمٹ تک مالک ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن آپ اپنے ان کام جن کے ساتھ آپ کا روزگار وابستہ ہے ان کا بھلا کریں گے، آپ پر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوگا. اور اگر آپ ان کا برا چاہیں گے، ان کو نقصان ہو جائے، میں کیوں زیادہ ان کو فائدہ دوں، کیوں ان کا کام کروں، تو وہ نقصان آپ کا خود ہو جائے گا. اب دیکھیے عمل باطنی آنکھ کھلنے والا. میں نے بتایا کہ کسی بھی دن اس کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نچندی جمعرات کو شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مجبوری کی حالت میں آپ بدھ، منگل، سوموار، اتوار، ہفتہ، جمعہ بھی کر سکتے. کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کامل وضو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، وضو کامل کرنا ہے. اپنے امام مسجد سے جا کے وضو سیکھ لیں. کئی لوگ تو علماء سے ویسے ہی پیچھے ہٹاتے. دعا کرو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ علماء نہ ہو لوگ کتے بلے حرام کھائی جائیں، کوئی پتہ نہ چلے، سود کھائی جائیں، رشوت کھائی جائیں، بہنوں کا حق کھائی جائیں،
یہ بہنوں کا حق کھانا حلال ہے؟ سود کھانا حلال ہے؟ رشوت کھانا حلال ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دے. یہ علماء نہ ہو تو کوئی بتائے نا. یہ علماء حق ہی ہیں جو ممبر رسول پہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین سناتے ہیں اور اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی باتیں سناتے ہیں. سبحان اللہ. رب کا پیغام، اللہ کے کلام کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں یہ علماء ہیں. ان علماء کرام کے پاس جائیں، اپنا وضو ٹھیک کریں، اپنا غسل ٹھیک کریں. یاد رکھو وضو کرنا چھوٹا سا کام نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے، اللہ اکبر، کامل وضو کر لے، اللہ رب العزت اس کی خطائیں اس کے جسم سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے پسینہ نہیں نکلتا وجود کے اندر سے، اللہ اس طرح اس کی خطاؤں کو اس کے وجود سے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے ایک مثال دی ہے پسینے کی. وجود کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، کامل وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گی. اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گی. اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اور پھر سبحان اللہ، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. یا رسول اللہ فداک امی و ابی، سونے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور ارشاد فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواریوں پر خوب اچھی طرح سے وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف کثرت سے آنا جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، پس تم اس پر جمے رہو، پس تم اس پر جمے رہو، پس تم اس پر جمے رہو. اللہ. اور ناگواریوں کا مسلم شریف کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ناگواریوں کا مطلب یوں ہے جیسے فل ٹھنڈی سردیاں ہوتی نا، ٹھنڈ میں، سخت ٹھنڈ میں پانی ٹھنڈا ہے، وضو نہیں کیا جاتا لیکن اچھی طرح وضو کیا ہے. فل گرمی ہے، گرم پانی ہے، وضو نہیں کیا جاتا لیکن اچھی طرح اس گرم پانی سے پھر بھی اچھی طرح وضو کیا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کے لیے اتنے درجات رکھے. سبحان اللہ. تو آپ کامل وضو کریں اور وضو کے بعد ایک جگہ پر، مخصوص جگہ پر بیٹھ جائیں جس جگہ پر شور شرابہ نہ ہو اور کوئی آپ کے معاملات میں دخل نہ دے. پیر صاحب جب بیٹھ جائیں، کوئی کڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حصار کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دائرہ چھری کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قلم کے ساتھ دائرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ بیٹھ گئے، لباس کو، بدن کو خوشبو سے معطر کرو اور ایسی جگہ پر بیٹھو جس جگہ پر کسی کی انٹرفیئر نہ ہو، مداخلت نہ ہو. وہاں پر بیٹھ کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھو، درود ابراہیمی پڑھ لو یا پھر یہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر آپ نے 313 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ یہ آپ نے پڑھنی ہے. 313 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. سبحان اللہ. فَكَشَفْنَا، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے اوپر پڑھیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ایک دانہ پھینک لیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. ایک بار بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر 312 مرتبہ
آپ اس آیت کو دہراتے رہیں۔ جب 313 مرتبہ یہ ہو گئی، اب آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ پورے قرآن مجید کی جو دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، بے شک اور سورہ یاسین شریف کا جو دل ہے وہ یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ 313 مرتبہ یہ پڑھنا۔ پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو دہراتے رہنا ہے۔ 313 مرتبہ یہ پڑھ لیا، اب آپ نے استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کا صرف 11 دن کے لیے ہے۔ کتنے دن کے لیے ہے؟ 11 یوم کے لیے۔ 11 یوم کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو دن میں بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی کرنا ہے وہاں تنہائی ہو، خلوت نشینی ہو۔ آج اگر آپ نے گھر میں کیا ہے تو کل آپ گھر میں نہیں ہیں، دفتر میں ہیں تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، پرسوں آپ مسجد میں ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی کرنا ہے، زمان کی، مکان کی یعنی زمین کی اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب آپ اس کی خاص طریقے سے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، جس کے بعد آپ اس عمل کی مخصوص تعداد پڑا کریں تاکہ آپ کو یہ عمل فائدہ دیتا رہے۔ تو آپ نے اس عمل کے لیے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح، اور 3 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ یعنی ایک تسبیح درود پاک کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ سورت اخلاص، 1 مرتبہ سورت فاتحہ۔ یہ خاص الخاص اجازت کے لیے، عاملین کے لیے، صاحب مسند نشین لوگوں کے لیے، جو سجادہ نشین ہیں، مسند نشین ہیں اور مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری باطنی آنکھ کھلے، ان صاحب عزت لوگوں کے لیے یہ عمل جو ہے اس کی خاص الخاص اجازت ہے کہ وہ یہ کلام پڑھ کر، درود پاک، سورہ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھ کر، اس کا ثواب نبی محتشم، آفتاب رحمت، سید عالم، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی روح مبارکہ کو ہدیہ پیش کر دیں، اصالِ ثواب کر دیں، ان کے لیے یہ خاص الخاص اجازت ہے، خاص الخاص اجازت ہے۔ میں ایک وضاحت سے پھر بتا دوں کہ باطنی آنکھ صرف انہی کی کھلے گی جو صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں اور ان کا یقین اکمل ہے۔ شرابی، زانی، کبابی، جھوٹا، اس کی سود خور، رشوت خور، ان کی باطنی آنکھ نہیں کھلے گی، غیر مسلم کی باطنی آنکھ نہیں کھلے گی۔ اللہ اکبر، باطنی آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ جسم خود ہلتا ہوا محسوس ہوگا، جسم خود ہلتا ہوا، وجدانی کیفیت طاری ہوگی، وجدانی کیفیات آپ کے وجود کے اوپر طاری ہوں گی، پسینہ آئے گا، جھٹکا لگے گا، اور ایسی جگہ نظر آئیں گی جن کا لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ جس کی باطنی آنکھ کھلے گی، جو مشاہدہ کرے گا وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بھیجے اپنے مشاہدات کو۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آپ کے جو کمنٹ آتے ہیں ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور ہمارے تک پہنچانے کے لیے ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جب باطنی آنکھ کا فیض حاصل ہو جائے گا، باطنی آنکھ کا نور مل جائے گا، تو پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، سبحان اللہ، زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے نہیں کرنا، بس اس مقصد کے لیے کرنا ہے کہ ہماری ضرورت اور ہماری حاجت اس سے پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صدقہ اور خیرات لازماً کرنا ہے، گوشت کا صدقہ دیں، اناج کا صدقہ دیں، خشک اجناس کا صدقہ دیں، کپڑوں کا صدقہ دیں، مال و زر کا صدقہ دیں، جو بھی آپ صدقہ اور خیرات دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو سارا صدقہ ان طلباء اور طالبات کی کفالت کے لیے پیش کیا ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آ کر دیکھیں تو صحیح، کبھی آئیں اور آ کر دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ یہ عمل کرتے وقت آپ نے اپنے پاس چینی بھی رکھ سکتے ہیں، نمک بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ نمک کو بھی یوز کر سکتے ہیں ہلکا پھلکا، یا پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں۔ اتنی پڑھائی کے دوران اگر آپ کا حلق خشک ہو، زبان خشک ہو، تو آپ پانی کا ایک گھونٹ رج کے نہیں پینا، بس پانی کا ایک گھونٹ پی سکتے ہیں، اور اس پانی کے اوپر عمل مکمل ہونے کے بعد پھونک لگا دیں۔ اس پانی کو 11 دن تک استعمال کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں، اور اس پانی کو استعمال میں لاتے رہیں۔ اس عمل کی ساری امت کو اجازت ہے، آپ اس عمل کو دوسرے لوگوں تک فارورڈ کیجئے گا، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، فارورڈ کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔